کہ وہ ذات بارکنا، ہم نے برکتوں والا بنایا، ہم نے برکتوں والا بنایا، حولہ، اس کے ارد گرد کو، لنوریہ، کیوں بنایا؟ تاکہ ہم دکھائیں، من آیاتنا، اپنی نشانیاں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ بہت سننے والا دیکھنے والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، امام ابو حیان اندلسی رقم طراز ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جانا بیان کیا گیا قرآن میں، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور کفار نے اس کی تکذیب کی، جھٹلایا، میرے نبی کے معراج کو جھٹلایا کہ یہ تو مسجد قرآن میں، آپ کے قرآن میں لکھا ہوا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، کہ اللہ رب العزت نے جو معراج کروائی نا وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، تو لوگوں نے تکذیب کی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیا مبارکہ نازل فرمائی کہ تکذیب تم کس کی کر رہے ہو، کہ جو سبحان ہے، جو کیا ہے؟ سبحان ہے، جو پاک ہے ہر عیب سے، ہر خامی سے، وہ پاک ہے جس نے سیر کروائی، جس نے سیر کروائی۔ اور اس صورت کا آغاز خالق کریم نے لفظ تسبیح سے کیا، اور قرآن مجید کا انداز بیاں محاوروں کی طرح عام فہم ہے، جس طرح ہم کسی بات کو سمجھانے کے لیے محاوروں کا استعمال کرتے ہیں نا، تو اللہ رب العزت نے قرآن کو ایسے نازل فرمایا کہ لوگوں کی سمجھ میں فوراً آ جائے، لوگوں کی سمجھ میں فوراً آ جائے۔ اور جس دور میں بھی قرآن پڑھا جائے، آج سے پہلے پڑھا جاتا رہا، اب بھی پڑھا جا رہا ہے، بعد میں بھی پڑھا جائے گا، تو جب بھی قرآن پڑھا جائے تو پڑھنے والے کو معلوم ہو کہ یہ حکم میرے لیے ہی نازل ہوا، اسے یہ نہ ہو کہ یہ سابقہ قوموں کے لیے ہے، یہ آنے والے لوگوں کے لیے ہے۔ قرآن کا انداز ایسا ہے کہ ہر پڑھنے والا جانتا ہے کہ یہ میرا ہی واقعہ بیان ہو رہا ہے، میں ان لوگوں میں سے ہوں جو ایمان والا ہے، اور جس میں بے ایمانی پائی جاتی ہے، جس کے دل میں نفاق پایا جاتا ہے، وہ پڑھ کے قرآن جان جاتا ہے یہ چیزیں میرے ہی خلاف آ رہی ہیں۔ تو قرآن کا انداز رب کریم نے ایسا بنایا تاکہ وہ اس کے حقائق کو اچھی طرح جان سکیں، چونکہ لوگ امر عجیب دیکھنے پر نا بڑے حیران ہوتے ہیں، بڑے کیا ہوتے ہیں؟ حیران ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی معاملہ عجیب سا ان کے سامنے آ جائے تو فوراً کہیں گے سبحان اللہ، ایسا معاملہ ہوا۔ جب کوئی اچھی بات آ جائے، جب کوئی حیران کن معاملہ آ جائے، تعجب والا معاملہ آ جائے، تو وہ فوراً ان کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے بھی واقعہ معراج کو لوگوں کے لیے تعجب والا بنایا اور اس کا آغاز کیا سبحان الذی، کہ بڑے حیران ہو کے لوگ کہیں گے کہ یار واقعی اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء کو یہ معراج، یہ معجزہ عطا فرمایا۔ تعجب میں پڑ جانا، حیرانگی میں گم ہو جانا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، عقل انسانی مان نہیں سکتی کہ تھوڑی سی دیر میں بندہ اتنی سیر کر لے، تعجب والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی حیرانگی کو دور کرنے کے لیے، لوگوں کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، لوگوں کے ایمانوں کو تقویت پہنچانے کے لیے اللہ پاک نے اپنی اس آیت کا آغاز کس سے کیا؟ سبحان سے۔ کیا لوگوں اپنے شکوک و شبہات کو دور کر لو، اپنی کمی کجی کو دور کر لو، کیونکہ جو سیر کروا رہا ہے نا وہ معمولی بندہ نہیں ہے، وہ کوئی دنیا کا انسان نہیں ہے، وہ ذات ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، جس نے جن و انس کو پیدا کیا، جس نے شجر و حجر کو پیدا کیا، وہ ذات سیر کروا رہی ہے۔ اور جب وہ کروا رہی ہے تو اس کے لیے تھوڑے سے لمحے میں سیر کروانا کوئی مشکل کی بات نہیں ہوتی ہے۔ آج بھی ہم کسی کے ہاں جائیں نا، کسی کو ڈرائیور رکھ لیں گاڑی کا، کہتے جی فلاں بندہ ڈرائیور تھا، کہتے ہیں ہاں میں نے سیر کیا، وہ بڑا سلو چلاتا ہے یار، میں تو تھک گیا تھا سفر کرتے کرتے اس کے ساتھ، وہ تو اتنی سپیڈ سے اوپر جاتا ہی نہیں۔ وہ کہتا جی نہیں فلاں بس کا ڈرائیور، وہ ہم نے شادی پہ لے گئے تو کہتے ہیں وہ اللہ اللہ کر کے پہنچے، کہتے ہیں وہ یار وہ تو آواز سے باتیں کرتا ہے، دنیا کا بندہ۔ کہتے ہیں جناب ایک ہی سفر ہے کہ دو مختلف بندے ایک ہی سفر کو، متعینہ سفر کو، ایک 20 منٹ میں طے کر رہا اور ایک 5 منٹ میں کر لیتا۔ اللہ اکبر، یہ دنیا کی کاریگری ہے، رب کی کاریگری تو اس سے کہیں زیادہ ہے۔ دنیا کی کاریگری دیکھیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں بندے بیٹھے ہوتے ہیں، مجلس سجی ہے، آپ فرماتے ہیں کوئی بندہ کہ جو تخت بلقیس کو لائے یہاں پہ کتنی دیر میں رہ سکتا ہے؟ کوئی کہتا ہے جی میں 1 مہینے میں، کوئی کہتا ہے جی 1 ہفتے میں، کوئی کہتا ہے آپ فرماتے ہیں نہیں یہ تو بہت دیر ہو جائے، یہ کہتا ہے جی میں 1 دن میں لے آؤں گا۔ بڑا کمال، اتنا میلوں دور سفر 1 دن میں طے کرنا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر وہاں سے تخت بھی اٹھا کے لانا، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے فرمایا نہیں یہ بھی دیر ہو جائے گی، 1 دن بھی بہت زیادہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر خدا کو یہ معلوم ہے کہ اس سے پہلے بھی لایا جا سکتا ہے، اللہ نے شانیں اتنی دی ہوتی ہیں انبیاء کو۔ تو آپ نے فرمایا ہے کوئی اور جو اس سے پہلے لانے کی طاقت رکھتا ہو؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا حواری، اللہ کا برگزیدہ بندہ، میرے سلیمان علیہ السلام پر ایمان رکھنے والا آصف بلخیہ کھڑا ہوتا ہے، عرض کرتا ہے بارگاہ نبی میں کہ اے پیغمبر خدا اگر آپ حکم دیں تو میں تخت بلقیس کو نہ لے آؤں؟
تو آپ فرماتے ہیں کتنی دیر میں لے آؤ؟ کہتے بس اتنی دیر لگے گی جتنی دیر میں آپ اپنی پلک کو بند کر کے اوپر کو اٹھائیں گے، پلک جھپکتے ہی نہیں، آپ آنکھیں بند کر کے کھولیں گے تخت بلقیس ادھر ہوگا۔ تو جب اللہ کے ایک ولی کی شان یہ ہے کہ وہ تخت بلقیس کو جو میلوں کا سفر ایک پلک جھپکتے جو ہے وہ یہاں لے آتا ہے، تو رب کے نبی کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ رب کے نبی کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ جب رب نے اپنے نبیوں کو یہ شان عطا کی تو ذرا دیکھے نا، تو رب کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ تو وہ اپنے نبی کو کیا تھوڑی سی دیر میں سیر نہیں کروا سکتا؟ ایک بندہ، ایک اللہ کا ولی تخت بلقیس کو پلک جھپکتے لا سکتا ہے، تو میرا رب سیر کروانے پہ بھی قادر ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی۔ فکان اللہ عجب خلقہ بمسد الی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم من الاسراء بہ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا کرنا مخلوق کے لیے متعجب بنا دیا۔ اور عزیزان گرامی قدر، کفار نے انکار کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کے لیے فیکون المعنی تنزہ اللہ تعالیٰ ان یتخذ رسولا کذابا، کہتے اگر مان لیا جائے نا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج نہیں کی، تو اس کا اعتراض ڈائریکٹ خالق کی قدرت پہ آتا ہے، رب کی قدرت، کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نبی بنایا جو جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو عام بندے کے لیے فرمایا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، تو رب ایسی عیب، ایسے نقص سے پاک ہے، اللہ نے انبیاء ان کو بنایا ہے جن کی شان بھی وراء الورا ہے۔ جو جھوٹ بولنا تو دور کی بات، جھوٹ کے بارے میں تصور بھی نہیں کرتا، کوئی نبی بھی نہیں کرتا، تو یہ تو ہیں ہی امام الانبیاء، یہ تو ہیں ہی خاتم المرسلین، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کہتے ہیں ایسا عقل، انسانی عقل قبول نہیں کرتی، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی شان کا اظہار یوں فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اے لوگوں کی باتوں پہ نہ جانا، سیر کروانے والی دنیا کا کوئی ذات نہیں تھی، وہ ذات جو ہر عیب سے پاک ہے، وہ ذات جو ہر عیب سے